ہیلو سویرا آپا، کیسی ہیں؟ کار اس نے آہستہ کر دی۔ اب اس کی ساری توجہ کال کی طرف تھی۔ میں ٹھیک ہوں فیضی، تم کیا کرتے پھر رہے ہو؟ وہ اس کے لیے پریشان تھیں۔ بھائی جی کا حساب ادا کرنے آیا ہوں۔ اسے لگا وہ اب ڈرائیو نہیں کر سکے گا، سو گاڑی سائڈ پر روک دی اور شیشہ نیچے کر دیا۔ ایک دم یخ بستہ ہوا اندر گھسی۔ ایک طرف پہاڑ، دوسری طرف کھائی، مری کا خوبصورت ٹھنڈا لہلہاتا موسم۔ پارس نے تمہیں نہیں پہچانا؟ وہ حیران تھی۔ اس نے میری کبھی کوئی تصویر نہیں دیکھی، سو کیسے پہچان سکتی تھی؟ ہاں یہ بھی ہے، بھائی جی نے بھی اسے ہم سے بالکل کاٹ کر رکھا تھا۔ ان کی آواز میں گلا در آیا۔ خیر، اب تم کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ پارس کو سزا دوں گا یا دلواؤں گا، اور وہ سب جو بھائی جی نے اس کے نام لگوایا ہے سب واپس لوں گا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں فیضی، مگر ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ وہ فکر مند تھی۔ اس نے شانے اچکائے۔ میں آہستہ آہستہ اس کے کاغذات تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جلد ہی مجھے کامیابی ملے گی۔ تنویر بھائی میری پوری مدد کریں گے۔ سڑک پر اس کی کار اکیلے کھڑی تھی۔ دور دور تک ویرانی چھائی تھی۔ یہاں وہ بہت آرام دہ انداز میں بات کر رہا تھا۔ یہ تنویر پر زیادہ اعتبار نہ کرنا، مجھے تو یہ پارس کے ساتھ ملا ہوا لگتا ہے، وہ مشکوک انداز میں بولی۔ کیوں؟ فیضی نے آئبرو حیرت سے جھکیڑے۔ دیکھو، بھائی جی کے موت سے پارس کے بعد سب سے زیادہ فائدہ تنویر صاحب کو ہوا ہے۔ سب سے سینئر عہدیدار تھے۔ بھائی جی کے بعد بہت کچھ ان کے ہاتھ میں آیا ہے، کیا انہوں نے فائدے نہیں اٹھائے ہوں گے؟ ایک تو آپا، آپ ہر کسی پر شک کرتی ہیں۔ اسے ان کی بات ناگوار گزری۔ وہ ایسے نہیں ہیں، بھائی جی کے پرانے دوست ہیں، ہمارے گھر میں برسوں سے آنے جانا تھا ان کا۔ وہ تھوڑی سی ترقی عہدے کے لیے ایسا نہیں کر سکتے۔ ارے پاکستان میں تو ایک موبائل کے پیچھے چور اچکے گلے کاٹ جاتے ہیں، اور تم کہتے ہو تھوڑی سی ترقی؟ وہ باقاعدہ برا مان گئی تھی۔ پتہ نہیں، مگر میں ان پر شک نہیں کر سکتا۔ مجھے تو پارس کا ہاتھ لگتا ہے اس میں۔ وہ متذبذب تھا۔ ہاں تو اسی کا پلان کیا ہوگا سب۔ تنویر صاحب کو کسی بڑی چیز کا وعدہ دیا ہوگا، اور اب وہ ساتھ مل گئے تو ہمارے ملازم تک اس لڑکی کا دم بھرنے لگے ہیں۔ ڈیش بورڈ پر رکھا اس کا دوسرا موبائل بجنے لگا۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا، پھر آپا سے فون پر بولا، فون آ رہا ہے میرا، بعد میں بات کرتا ہوں آپ سے، پھر مجھے پارس کے گھر بھی جانا ہے۔ ہمارے گھر فیضی؟ انہیں اس کا لاشعوری طور پر ہی صحیح اس گھر کو اس کی ملکیت تسلیم کر لینا بھی ناگوار گزرا تھا۔ پارس ہمارے گھر میں نہیں رہتی۔ بھائی جی نے اسے اور اس کی ماں کو ہوٹل کے قریب بڑا سا بنگلہ لے کر دیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ وہیں رہتے تھے۔ ہمارا گھر تو یہاں سے کافی دور ہے۔ اچھا، تو وہ گھر کس کے نام ہے؟ وہ تیزی سے بولی۔ پارس کی۔ اس نے گہری سانس لے کر فون بند کر دیا اور اپنا دوسرا موبائل اٹھا لیا۔ آفس کے ساتھی کی کال تھی، اسے سننی تھی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی سی شام پہاڑیوں پر اتر رہی تھی۔ پارس کے بنگلے کے ٹیرس سے دور دور تک پھیلے پہاڑ، کھائیاں، بل کھاتی سڑک، سب نظر آ رہا تھا۔ وہ وہیں ٹیرس پر کھڑی تھی، شال پیچھے سے دونوں کندھوں کو ڈھکتی، آگے آ کر بکل کی صورت تھی۔ اس نے گہرا بھورا رنگ پہن رکھا تھا۔ چوڑی کے سائز کی کانوں میں پڑی بالیاں ہوا کے ساتھ ذرا ذرا سی ہلتیں۔ آنکھیں دور نیچے جمی تھیں، جہاں سڑک کے ایک طرف بنی پتھریلی سیڑھیاں اوپر پارک تک جاتی تھیں۔ واقعات روشنائی کی طرح ہوتے ہوئے جس جگہ میں ڈالے جائیں وہاں اپنا نشان ضرور چھوڑ جاتے ہیں، مگر وہ ہر شخص کو نظر نہیں آتے۔ صرف وہی انہیں اس جگہ ری پلے دیکھ سکتے ہیں جس کی نظر میں یادوں کا عدسہ لگا ہو۔ پھر ہر جگہ، ہر گھر، ہر سڑک کا نام بدل جاتا ہے۔ ہم انہیں اپنے حساب سے یاد رکھتے ہیں، اور پھر ساری زندگی ہم دنیا کو اپنے نقشوں، اپنے سائن بورڈز کے تحت ہی دیکھتے رہتے ہیں۔ پارس بی بی، افضل بابا کی آواز پر اس کا ارتکاز ٹوٹا۔ وہ قدرے چونک کر پلٹی۔ جی بابا، آفس سے کوئی صاحب آئے ہیں، میں نے لان میں بٹھایا ہے، آپ کا پوچھ رہے ہیں۔ بابا نے گاہیں چرا کر بولے، جیسے انہیں بہت شرمندگی سی ہو۔ اچھا، کب؟
اس نے محسوس کیے بنا حیرت سے نیچے لان کو دیکھا۔ فائز حسن خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا، خیر میں آتی ہوں۔ اس نے گہری سانس لے کر اپنے ذہن پر چھائے نقشے لپیٹے، خود کو کمپوز کیا اور نیچے چلی آئی۔ وہ لان میں بیٹھا تھا، جینز، ہلکے سویٹر اور جاگرز میں ملبوس اسے آتا دیکھ کر احتراماً کھڑا ہو گیا۔ کہیے کیسے آنا ہوا؟ وہ تمکنت بھرے انداز میں سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ میم، آپ نے برا تو نہیں مانا کہ میں یہاں آ گیا؟ دراصل آپ جلدی چلے گئی تھیں اور مجھے ضروری درخواست کرنی تھی۔ وہ بیٹھتے ہوئے قدرے ندامت سے بولا۔ میں سن رہی ہوں میم، بات یہ ہے کہ مجھے ہوٹل کی طرف سے یہاں ہی قریب میں ہی رہائش مل گئی ہے، مگر وہ بیچلرز پورشن ہے۔ انگلیاں باہم پھنسائے وہ تذبذب سے کہہ رہا تھا۔ امی اور بہنیں، کیا کروں میں ان کا؟ وہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہیں، اصرار کر رہی ہیں۔ پارس انہماک سے سنتی رہی، کچھ بولی نہیں۔ تنویر صاحب نے بتایا تھا کہ آپ کے گھر کے پچھلی طرف جو 2-3 گھر ہیں وہ بھی ہوٹل ملازمین کے لیے ہیں، ان میں سے ایک گھر خالی ہے۔ میں ایک بہت جونیئر عہدیدار ہوں، نیا ہوں، پھر بھی سوچا درخواست کر لوں، اگر مجھے وہ مل سکے تو۔ اس نے فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ شال لپیٹے پیچھے ہو کر بیٹھی پارس مسکرائی۔ کل صبح وہ تلخی سے مسکرائی تھی، آج نرمی سے، دل سے مسکرا رہی تھی۔ بعض لوگ مسکرانا بالکل بھول جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے ہونٹوں کے گرد لاف لائنز بھی غائب ہو جاتی ہیں، مگر اگر وہ کبھی ذرا بھی مسکرا دیں تو لگتا ہے ان کی گردن پر کوئی اجنبی چہرہ آ ٹھہرا ہے، ایسا اجنبی جس سے آپ شناسا بھی ہوں اور وہ آپ کو اچھا بھی لگے۔ میں کبھی بھی وہ گھر آپ کو نہ دیتی اگر یہ درخواست آپ کی فیملی کی طرف سے نہ ہوتی۔ قدر کیجیے گا ایسے رشتوں کی جو آپ کے سینے کے اوپر پہنی جیب کے بجائے سینے کے اندر دھڑکتے دل میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ میم، میں بتا نہیں سکتا میں کتنا خوش ہوں۔ عالیہ اور حمیرہ تو خوشی سے پاگل ہو جائیں گی۔ وہ بہت خوش، بہت احسان مند نظر آ رہا تھا۔ پارس کی مسکراہٹ مزید نرم ہو گئی، اس کی آنکھوں میں خوشی تھی۔ مجھے قطعاً امید نہیں تھی کہ آپ مان جائیں گی۔ امی نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر ضرورت پڑے تو وہ خود آ کر درخواست کریں گی، لیکن ظاہر ہے یہ مناسب نہ تھا۔ پارس کی مسکراہٹ پھیکی پڑی، چہرے پر سایہ لہرایا تھا، ہوا کی گرم جھونکے کی طرح۔ ایک یاد گالوں سے ایسی ٹکرائی کہ لمحے بھر کے لیے سب گھوم گیا۔ میں پارو کی ماں ہوں جی، خود آئی ہوں آپ کے پاس، ایک درخواست کرنی تھی۔ پارو کہنے میں ہچکچا رہی تھی، دانت نکوس کر کہتی فیروزہ مائی نے تائیدی نظروں سے سامنے بیٹھے مضطرب و اداس 17-18 برس کی لڑکی کو دیکھا، جس کی تھوڑی ندامت کے باعث سینے سے لگ گئی تھی۔ کہو، سلائی سینٹر کے مالکن آنٹی نے بیزاری سے کہا۔ پارو کی 3 ماہ کی ایڈوانس تنخواہ اگر مل جائے تو آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ اصل میں اس کا بڑا بھائی بیمار رہا ہے، وہ دوا دارو پر بہت خرچہ ہو گیا، قرض پڑ گیا ہے گردن پر، کچھ مدد ہو جائے گی۔ لڑکی کی تھوڑی جیسے سینے سے چپک گئی تھی، آنکھیں ڈبڈبا رہی تھی، ہر طرف دھن چھا رہی تھی۔ ماں منتیں کر رہی تھی، آنٹی انکار کر رہی تھی۔ 3 مہینے کی تو مشکل ہے، ہاں 2 مہینے کی مل سکتی ہے، وہ بھی اس شرط پر کہ یہ کوئی ناغہ نہیں کرے گی، اور ہاں یہ آخری بار ہے جب میں تنخواہ ایڈوانس میں دے رہی ہوں۔ نخوت سے بولتی آنٹی اٹھی اور اندر چلی گئی۔ لڑکی نے بھیگا چہرہ اٹھایا۔ شکیل نے دکان والے کا جو شیشہ توڑا تھا وہ 2 تنخواہوں سے تو نہیں پورا ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو مگر آواز میں دبی دبی سی تلخی تھی۔ شش، فیروزہ مائی نے گھر کا اعلان کرے گی کیا اب؟ اور پورا ہو جائے گا نا، ٹیوشن والی باجی سے بھی 2 ماہ کی ایڈوانس پکڑ لیں گے۔ یہ آنٹی پیسے لے آئے تو وہیں چلتے ہیں۔ کیا امی، کیوں مجھے سب کے سامنے شرمندہ کرواتی ہو؟ وہ پھر روحان سے ہوئی۔ زیادہ بک بک نہ کر، آرام سے بیٹھ۔ دھند میں سب غائب ہو گیا۔ گرم ہوا کا تھپیڑا کب کا گزر گیا۔ اس نے زبردستی توجہ فائز کی جانب مبذول کی۔ وہ کہہ رہا تھا، مجھے اس روز فیضان صاحب کا ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا،
مجھے بعد میں بہت شرمندگی ہوئی، یوں لگا جیسے میں نے آپ کو ڈسٹرب کر دیا ہو۔ غالباً آپ فیضان صاحب کو کچھ خاص پسند نہیں کرتی۔ پارس کی پھیکی مسکان بھی غائب ہو گئی، لب بھیج گئے، آنکھوں میں تنفر سا در آیا۔ ایک تلخ سانس خارج کر کے اس نے سر جھٹکا۔ پہلے مجھے لگتا تھا کہ جذبوں کے پیمانے نہیں ہوتے، آپ یا تو کسی سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، نفرت کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ کم یا زیادہ محبت اور کم یا زیادہ نفرت، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ بات کرتے ہوئے وہ چہرہ پھیر کر دور سرسبز پہاڑوں کو دیکھنے لگی۔ مگر اب مجھے لگتا ہے کہ جذبے بھی ناپے جا سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی نفرت ہر نفرت سے بڑھ جاتی ہے۔ آپ کا قصور نہیں ہے، میں اس آدمی سے اتنی شدید نفرت کرتی ہوں کہ کسی کے بھی منہ سے اس کا ذکر سنتی ہوں تو ناگوار ہی گزرتا ہے۔ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ فائز نے بمشکل اپنے تاثرات چھپائے۔ مجھ سے نفرت؟ میرے بھائی کو تم نے قتل کیا اور نفرت بھی تم مجھ سے ہی؟ حیرت ہے۔ بہرحال فائز صاحب، آپ اس گھر میں شفٹ ہو جائیں، میں تنویر صاحب کو مطلع کر دوں گی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک دفعہ پھر بہت شکریہ میم۔ وہ زبردستی مسکرایا، جیسے ذہن پچھلی باتوں میں الجھا تھا۔ کیا میں آپ کی ملازم افضل بابا کو ساتھ لے جاؤں؟ اس گھر کی چابی انہی کے پاس ہے۔ اچھا؟ وہ حیران ہوئی، گردن موڑی تو افضل بابا چائے کی ٹرے اٹھائے چلے آ رہے تھے۔ بابا، اس گھر کی چابی آپ کو کس نے دی؟ تنویر صاحب نے بھجوائی تھی بی بی۔ بابا نے نگاہیں جھکائے ٹرے رکھتے ہوئے جواب دیا۔ بہرحال آپ فائز صاحب کو لے کر جائیے گا ادھر، میں چلتی ہوں، مجھے کام ہے۔ وہ اٹھ کر گھر کی سمت بڑھ گئی۔ فائز واپس بیٹھ گیا۔ اس کی نگاہیں پارس پر جمی تھیں، جو اب گھر کے بیرونی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ دفتر اندر سے فیروزہ مائی باہر آتی دکھائی دی۔ پارس آخری سٹیپ پر تھی جب وہ اس کے سامنے آ رکی۔ پارس نے خاموش مگر گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ بات کرنی تھی مجھے۔ فیروزہ مائی نے مسکرانے کی کوشش کی۔ اگر شکیل کے بارے میں ہے تو مت کرنا، وہ دبے دبے تنبیہ انداز میں بولی۔ نہیں، میں تو سوچ رہی تھی شاپنگ کے لیے چلی جاؤں بازار، تم بھی چلو گی؟ نہیں، ویسے بھی افضل بابا مصروف ہیں، وہ ڈرائیور چھٹی لے کر گیا ہے۔ پیدل جا سکتی ہو تو چلی جاؤ، وہ کہہ کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ فیروزہ مائی نے تل ملا کر اسے دیکھا، پھر دور لان میں بیٹھے آدمی کو جسے اب افضل بابا چائے سرو کر رہے تھے، اور پیر پٹک کر واپس بولی، بابا؟ فائز نے پیالی اٹھا کر لبوں سے لگاتے ہوئے انہیں پکارا۔ وہ جی کہتے ہوئے سیدھے ہاتھ باندھے کھڑے ہو گئے۔ یہ پارس فیضان صاحب سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہے؟ وہ چائے کے گھونٹ بھرتا اتنی احتیاط سے بول رہا تھا کہ دور سے اس کے لب ہلتے بھی نظر نہ آتے۔ مجھے نہیں معلوم فیضی بابا، جب کبھی آپ کا ذکر کروں تو اٹھ کر چلی جاتی ہیں بی بی یا خاموش ہو جاتی ہیں۔ فائز نے کپ رکھا اور پرسوچ نگاہوں سے بنگلے کی طرف دیکھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ مجھے پہچان گئی ہو؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں بابو؟ بابا نے افسوس سے سر ہلایا۔ حالانکہ غصہ مجھے اس پر ہونا چاہیے، وہ ہے میرے بھائی کی قاتل۔ اللہ توبہ، استغفار فیضی بیٹا، یہ بہت بڑا الزام ہے، بابا نے بے حد دکھ سے کہا۔ آپ کا بہت خیال رکھتی ہے شاید، اسی لیے آپ اس کے خلاف کچھ نہیں بولتے۔ کیا بھائی جی کا بھی سارا خیال اور فکر بھول گئے ہیں آپ؟ وہ خفا ہوا۔ بڑے صاحب کو کون بھول سکتا ہے، مگر یہ لڑکی بہت اچھی ہے، یہ کسی کا قتل کبھی نہیں کر سکتی۔ انہوں نے جیسے جھرجھری لی۔ فائز نے خشمگی نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ یاد ہے آپ نے بتایا تھا کہ بھائی جی کے سر کے پیچھے حصے پشت پر کسی نوکیلی چیز کا نشان تھا۔ سیڑھیوں سے گرنے پر ایسا نشان کیسے پڑ سکتا ہے؟ بیٹے، وہ تو تھا، مگر ہو سکتا ہے سیڑھیوں پر یا نیچے کچھ ایسا پڑا ہو جس پر وہ گر گئے ہوں۔ وہ رات تھی بھی بہت خوفناک، اور یہ لڑکی اداکاری نہیں کر رہی تھی۔ بابا نے نفی میں سر ہلایا۔ سارا منظر ایک دفعہ پھر ان کی نگاہوں کے سامنے تازہ ہو گیا تھا۔ میں اس وقت برآمدے میں آیا تھا، اندر سے کچھ لے جا کر، جب وہ مجھے آتی دکھائی دی۔ جب وہ دونوں پچھلے گھر کی سمت چلنے لگے تو راستے میں افضل بابا بتانے لگے۔ وہ منظر انہیں آج بھی یاد تھا۔ اپنی تمام تر
جزائیت سمیت۔ دسمبر کی سفید رات، برف باری، بنگلے کی مخروطی چھت برف سے اٹی تھی، ارد گرد پہاڑیاں بھی سفید تھیں۔ بنگلے کے سامنے سڑک شام کو ہی صاف کی گئی تھی، سو وہ سرمئی دکھائی دیتی تھی، باقی ہر سو سفیدی تھی۔ اس وقت نرم نرم سی برف گر رہی تھی جب افضل بابا جیکٹ، ٹوپی اور مفلر میں لپٹے باہر برآمدے میں آئے۔ وہ جس کام سے آئے تھے ابھی وہ انجام دینے کا سوچا ہی تھا کہ سامنے بڑے گیٹ سے وہ بھاگ کر اندر آتی دکھائی دی۔ وہ گرتی پڑتی دوڑتی آ رہی تھی، سیاہ لمبے اوور کوٹ میں ملبوس، جس کی ہڈ سر کے پشت پر گری تھی اور بالوں پر برف کے ذرات ٹھہرے تھے۔ وہ حواس باختہ تھی، گھبرائی ہوئی، پریشان، رو بھی رہی تھی۔ افضل بابا، افضل بابا! وہ جس طرح چلا کر انہیں پکار رہی تھی، وہ سب کو بھول کر پریشانی سے اس کی طرف لپکے۔ کیا ہوا بی بی؟ جلدی چلو، بڑے صاحب گر گئے ہیں، ہاسپٹل لے کر جانا ہے۔ وہ پھولے تنفس اور آنسوؤں کے درمیان تیز تیز بولتی، فوراً پلٹی۔ میں گاڑی کی چابی لے لوں؟ وہ میرے پاس ہے، کار وہیں کھڑی ہے، جلدی آئیں۔ وہ آگے دوڑتی گئی۔ افضل بابا جانتے تھے کہ پارس کو ڈرائیونگ نہیں آتی، وہ جتنی تیزی سے چل سکتے تھے چلتے گئے۔ وہ سیڑھیاں برف سے اٹی تھیں، ان کے دامن سے ذرا دور رضوان حیات سر کے بل گرے پڑے تھے۔ ان کی جیکٹ کی ہڈ ان کے سر پر ہی تھی اور خون ہڈ سے بھی باہر ابل ابل کر سڑک اور برف پر بہہ رہا تھا، یعنی زخم اتنا شدید تھا کہ ہڈ میں بھی سوراخ ہو گیا تھا۔ رضوان، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، بس ہم آپ کو ہاسپٹل لے جائیں گے۔ وہ جلدی سے ان کا ہاتھ پکڑے انہیں سہارا دے کر اٹھانے لگی۔ وہ بھی رو رہی تھی، بدحواس بھی تھی۔ افضل بابا نے دوسری طرف سے سہارا دیا۔ رضوان حیات کی آنکھیں اس وقت کھلی تھیں، ان میں ایک عجیب سی حیرت اور شوق تھا، استعجاب، بے یقینی۔ پارس، پارس! وہ بار بار اس کا نام پکارتے، آواز مشکل سے نکل رہی تھی، مگر اس میں بھی حیرانی تھی، بے یقینی تھی۔ میں آخری وقت تک بڑے صاحب کے ساتھ تھا، انہوں نے راستے میں ہی دم توڑ دیا تھا۔ آخری سانسوں میں یا تو انہوں نے پارس بی بی کا نام لیا یا آپ کا۔ دونوں اب اس چھوٹے سے مکان کے سامنے کھڑے تھے اور افضل بابا بتا رہے تھے، میرا؟ وہ چوکا۔ بھائی جی نے مجھے یاد کیا، اس کی آواز بھرانے لگی۔ جی، بہت دفعہ فیضی فیضی کہا۔ میں ڈرائیو کر رہا تھا، مجھے اتنا سمجھ آیا کہ وہ پارس کو مخاطب کر کے آپ کا نام لیتے تھے۔ ایک دفعہ تو مجھے لگا کہ انہوں نے کہا فیضی سے کہنا۔ کیا کہنا؟ اس کی تو گویا سانس رک گئی تھی، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ پارس بیوی ان کے قریب تھیں، انہوں نے ہی سنا، وہ سمجھ کر سر ہلا رہی تھیں اور رو بھی رہی تھیں۔ فائز بالکل خاموش ہو گیا۔ پارس نے اس سے فیضان کا رابطہ نمبر بھی پوچھا تھا، پھر جیسے ارادہ بدل دیا۔ ایسا کیا تھا جو بھائی جی نے فیضان کو کہنے کو کہا اور وہ بتانا نہ چاہتی ہو؟ شاید انہوں نے ہوٹل آخری لمحات میں فیضان کے نام کر دیا ہو، شاید پارس کو اس کا خیال رکھنے کو کہا ہو، پتہ نہیں، وہ عجیب مخمصے میں پھنس گیا تھا۔ میں نہیں جانتا بڑے صاحب کو قتل کیا گیا ہے یا نہیں، مگر پارس بی بی ایسا نہیں کر سکتی۔ گھر کا تالا کھولتے ہوئے افضل بابا کہہ رہے تھے۔ فائز نے جواب نہیں دیا، اس کی پیشانی پہ پرسوش لکیروں کا جال بچھا تھا۔ ہوٹل کی لابی میں معمول کی گہما گہمی تھی۔ دوپہر کے وقت بھی رنگوں، خوشبوؤں اور روشنیوں کا سما تھا۔ لوگوں کی چہل پہل، ویٹرز کا آنا، ریسیپشن ڈیسک کے پیچھے کھڑے سوٹڈ بوٹڈ افراد جو ہر ایک کو مسکراہٹ کے ساتھ خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ ایسے میں وہ کوریڈور سے چل کر آتی دکھائی دی تو ریسیپشنسٹ ذرا سا مستد ہو گئے، مگر وہ ان کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ ہمیشہ کی طرح سنجیدہ چہرہ لیے، کانوں میں بالیاں، کندھوں پہ شال جو آگے لا کر بازوؤں پر اکٹھی کر کے ڈالی تھی، وہ چلتے ہوئے اپنے سے ایک قدم پیچھے آتے فائز کی بات سن رہی تھی۔ میں صرف مشورہ دے سکتا ہوں، عمل کرنا یا نہ کرنا آپ کا کام ہے۔ وہ ہاتھ میں ٹیبلٹ پکڑے سمجھانے والے انداز میں بولتا چلا آ رہا تھا۔ ہمارا ہوٹل مین سٹی سے 30-40 منٹ کی ڈرائیو پر ہے۔ آس پاس کوئی اچھا ہوٹل تک نہیں ہے، صرف رہائشی بنگلے ہیں یا چند ایک شاپس اور ایک دو ڈھابے۔ ایسے میں سیاح کرتے یہ ہیں کہ دن بھر ہمارے ہوٹل کے وسیع و عریض لان، پول
اور کوٹس وغیرہ میں سیر کرتے ہیں، تصویریں بنواتے ہیں اور پھر ساتھ والے کسی ڈھابے پر لنچ کر کے یہ جا وہ جا۔ ایسے میں نقصان ہمارا ہو رہا ہے۔ لابی کے ایک طرف لگے دو آمنے سامنے صوفوں میں سے ایک پر بیٹھی، وہ اپنا پرس میز پر رکھا، پھر اسے سر کے اثبات سے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ نشست سنبھالتے ہی کہنے لگا، ہمیں اس خوامخواہ کے رش کو ذرا سا ڈسپلن کرنا ہوگا۔ لوگ جن کورٹس، پولز، لانس کی مفت میں سیر کرتے ہیں، ان کی مینٹیننس پر ہم لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ اس لیے میرا ایک مشورہ ہے میم۔ پارس نے میز پر رکھے پانی سے بھرے وائن گلاس کو اٹھایا اور لبوں سے لگایا۔ وہ خاموشی بھرے دھیان سے سن رہی تھی۔ ہمیں ہوٹل انٹری کا ٹکٹ رکھنا چاہیے، فی نفس چند سو روپے، یوں ہر چیز بیلنس ہو جائے گی۔ پارس نے گلاس میز پر رکھا اور آنکھیں سکیڑے پرسوچ انداز میں اسے دیکھا۔ یہ تو کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے والی بات ہوئی۔ کیا لوگ ہماری مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھاتے؟ کیا یہ ایتھیکل ہے کہ آپ کسی کے ہوٹل میں جائیں، 2-3 گھنٹے وہاں گھومیں پھریں اور پھر وہاں ایک پیسہ خرچ کیے بغیر واپس چلے جائیں؟ ہم بھی تو لوگوں کو زبردستی نکال نہیں سکتے، مگر صرف داخلے کا اتنا ٹیکس؟ میم دیکھیں، یہ ٹیکس ان کے کھانے کے بل میں ایڈجسٹ ہو جائے گا۔ ہم کہیں گے جتنا آپ کا ٹیکس بن رہا ہے آپ اتنے کا کھانا فری کھا سکتے ہیں، سمپل۔ اوکے، اب آپ نے درست بات کی ہے۔ اس نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ فائز ذرا سا مسکرایا۔ ایسا کرتے ہیں میں، پارس بولتے بولتے رکی۔ ایک ویٹر اس کے قریب آیا اور جھک کر کہنے لگا، یہ صاحب آپ سے ملنے آئے ہیں۔ ساتھ ہی اس نے ایک کارڈ پارس کے سامنے رکھا۔ اس نے اچنبھے سے کارڈ اٹھایا۔ شجاع طاہر علی؟ الفاظ پڑھ کر اس کے چہرے پر سایہ لہرایا۔ آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہو گئیں، جیسے سانس رک گئی ہو۔ پھر اس نے حیرت سے سر اٹھایا۔ کدھر ہیں یہ صاحب؟ اس نے دھیرے سے ویٹر سے پوچھا، اتنے آہستہ کہ فائز کو بمشکل سنائی دیا۔ وہ اب کسی بھی ڈیسنٹ آدمی کی طرح سر جھکائے بظاہر اپنے ٹیب پر کچھ کام کر رہا تھا۔ اس طرف۔ ویٹر نے ریسیپشن پر کھڑے ایک گرے کوٹ والے شخص کی طرف آنکھوں سے اشارہ کیا۔ پارس نے اس طرف دیکھا۔ اس شخص کی پشت اس کی جانب تھی۔ وہ بالکل ساکت سی ہوئی، چند ثانیے اسے دیکھتی رہی، پھر اس کے چہرے پر اضطراب بکھرا۔ انہیں بلا لیجیے، ذرا بے چینی سے وہ بولی۔ ویٹر سر ہلا کر رخصت ہو گیا۔ پارس نے فائز کو دیکھا۔ آپ کے وزٹر ہیں، تو میں ذرا ایڈمن بلاک سے اپنے کچھ پیپرز لے لوں؟ وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ پارس نے بے توجہی سے سر ہلا دیا۔ اس کا دھیان بٹ چکا تھا۔ فائز نے لابی سے نکلتے ہوئے غور سے ریسیپشن پر کھڑے آدمی کو دیکھا۔ اس کا چہرہ یادداشت میں محفوظ کیا اور آگے بڑھ گیا۔ ویٹر نے اس آدمی کے قریب جا کر کچھ کہا۔ وہ سر ہلا کر مڑا اور پارس کی میز کی جانب دیکھا، پھر نرمی سے مسکرا دیا۔ وہ گندمی رنگت کا خوش شکل سا آدمی تھا، جس کی آنکھوں پر لگے فریم لیس گلاس اس کے چہرے کی نرمی میں اضافہ کر رہے تھے۔ پارس مسکرائے بنا اپنے گلاس کی طرف متوجہ ہوئی، گھونٹ بھر کر اسے واپس رکھا تو اندر موجود 2 گھونٹ پانی ہولے ہولے ہلتا ساکت ہونے لگا۔ کنکھیوں سے اسے وہ آدمی اپنی طرف آتا دکھائی دے رہا تھا۔ لابی کافی وسیع و عریض تھی۔ درمیان میں نصب فوارہ، لوگ، میزیں۔ وہ ہر رکاوٹ کی سائڈ سے نکلتا اپنے اور اس کے درمیان فاصلہ گھٹا رہا تھا۔ گلاس کا پانی اب ساکت ہو چکا تھا۔ شفاف مائی پر ابھی تک پارس کی آنکھیں جمی تھیں۔ کارڈ پر لکھے ایک نام نے پانی پر بہت سی تحریریں لکھنی شروع کر دی تھیں، اندیکھی مگر انمٹ تحریریں۔ دروازہ دھیرے سے کھٹکا تھا، پہلی 2 دفعہ ہلکی دستک، پھر تیسری تیز دستک۔ جو کتابیں کھولے صحن میں بیٹھی تھی چونک کر سر اٹھایا۔ یہ دستک وہ پہچانتی تھی۔ اس نے کتاب پرے ہٹائی، ماتھے پر شکن لیے اٹھی، ایک نظر برآمدے کو دیکھا۔ اماں اور شکیل دوپہر سو کر گزار رہے تھے۔
وہ دروازے پر آئی اور اسے کھولا۔ کیا ہے؟ اس نے اسی پر شکن پشانی کے ساتھ سوال کیا۔ وہ تائی سو رہی ہیں؟ سامنے کھڑا لمبا تڑنگا مگر نرمی سے مسکراتا لڑکا ذرا چچکا۔ ہاں، اب بتاؤ کیا کام ہے؟ وہ جلدی میں تھی اور بیزار بھی۔ وہ صبح میں نے تمہیں گلی میں جاتے دیکھا تھا، تم لنگڑا کر چل رہی تھی۔ وہ سر جھکائے جلدی جلدی بولنے لگا۔ مجھے لگا تمہارے پاؤں میں زخم ہے، پھر لگا کہ جوتا ٹوٹ گیا ہے۔ ہاں، ٹوٹ گیا تھا جوتا، آگے بولو شجاع۔ وہ کوفت سے بولی۔ ایک اسی کے آگے تو ساری بیزاری دکھائی جا سکتی تھی۔ ہاں تو میں ابھی بازار جا رہا ہوں، جوتا دے دو، موچی سے بنوا لاتا ہوں۔ میں خود بنوا لوں گی، زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب جاؤ، امی نے دیکھ لیا تو غصہ کرے گی۔ وہ دروازہ بند کرنے لگی۔ دے دو نا، میں بنوا لاتا ہوں، ساتھی میں تو ہے، وہ بے بسی سے بولا۔ کہا نا میں خود بنوا لوں گی، اب جاؤ۔ اس نے ٹھک سے دروازہ بند کر دیا۔ یہ طے تھا کہ اسے زندگی میں کوئی تبدیلی چاہیے تھی، نہ ہی تبدیلی لانے کی کوشش کرنا تھی۔ اس نے خود کو پانی کے دہارے پر چھوڑ رکھا تھا، پانی جو اب بھی گلاس میں ٹھہرا تھا۔ پارس نے نگاہیں اٹھا کر پھر دیکھا۔ شجاع فوارے کی ایک طرف سے نکل کر اس کے جانب پڑ رہا تھا۔ ابھی درمیان میں بہت راستہ تھا، ابھی اسے فوارے کا آدھا چکر کاٹنا تھا۔ فوارہ جس سے نکلتی پانی کی دھاریں ابل ابل کر حوض میں گر رہی تھیں، ان قطروں میں چہرے تھے، ادھورے انمٹ چہرے۔ تمہیں کس نے بولا تھا میرے لیے جوتا لانے کو؟ اس نے چڑھنے والے انداز میں پلاسٹک کے جوتوں کا تھیلا اس کے ہاتھوں میں واپس تھمایا۔ شجاع نے سر جھٹکا تھا۔ میں نے آج صبح پھر دیکھا، تم نے جوتا ٹھیک نہیں کروایا، تم تائی کی کھلی پرانی جوتی پہن کر جا رہی تھی۔ ہاں تو تمہیں کیا؟ مجھے اچھا نہیں لگتا پارو، میں تمہارے چچا کا بیٹا ہوں، ساتھ والے گھر میں رہتا ہوں، ایک جوتا بھی نہیں لا کر دے سکتا کیا؟ اس کے انداز میں پھر بے بسی در آئی۔ نہیں، مجھے کچھ لینا ہوگا تو میں اپنے پیسے سے لے لوں گی، تمہاری خیرات نہیں چاہیے مجھے۔ وہ چوکھٹ پر کھڑی دبے دبے غصے سے بول رہی تھی۔ اندر جمع ہوتے غصے کو اگر باہر نکلنے کے لیے صرف ایک ہی سوراخ ملے تو وہ پوری زور سے اسی جگہ سے نکلتا ہے اور پھر وہ نہیں دیکھتا کہ وہ کس پر گر رہا ہے۔ پارس اور شجاع کا بھی یہی معاملہ تھا۔ اچھا، سارے پیسے تو تم تائی کو دے دیتی ہو، اپنے لیے کیا لوگی؟ وہ بھی جیسے جرأت کر کے بول پڑا۔ پارس لمحے بھر کو چپ ہو گئی۔ یہ جوتے رکھ لو، جب تنخواہ ملے تو پیسے دے دینا۔ نہیں، مجھے نہیں رکھنے۔ یہ مت سمجھنا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، بہت پیسے ہیں، مگر ہاں، جب تنخواہ ملے گی تو میں تمہیں پیسے دے دوں گی۔ لے آنا کچھ بازار سے، مگر میرے پیسوں کا، ہاں؟ اس نے پھر سے دروازہ ٹھک سے بند کر دیا۔ منظر دھندلا گیا۔ اس دھند سے ایک اور دن، ایک اور پہر، ایک اور گھڑی طلوع ہو گئی۔ دھند چھٹنے لگی۔ وہ چھت کی منڈیر کے ایک طرف کھڑی تنقیدی نظروں سے الٹ پلٹ کر ان چوڑی کے سائز کے سلور بالیوں کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے تمہیں 50 روپے دیے تھے، یہ 50 کی تو نہیں ہیں۔ منڈیر کے اس طرف کھڑے شجاع کا رنگ پھیکا پڑا۔ اس نے تھوک نکلا۔ نہیں تو پورے 50 روپے کے ہیں۔ نہیں، میں اس دن سلائی کے لیے لیس اور بٹن لینے گئی تھی صدر، وہاں بالکل ایسی بالیاں دیکھی تھیں، مگر وہ 100 روپے کی تھیں۔ وہ شش و پنج میں پڑھ کر نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ ہاں نہیں، یہ بھی 70 کی تھیں، مگر میں نے بھاؤ تاؤ کر کے کم کروا لی قیمت۔ تم نے بھاؤ تاؤ تھوڑی کیا ہوگا، ایک ہی دفعہ قیمت پوچھی ہوگی۔ ہاں یہ بھی ہے۔ اس نے نیم رضامندی سے سر اس بات میں ہلایا، پھر چھت کے دروازے کو دیکھا۔ اچھا اب تم جاؤ، امی نے دیکھا تو قیامت آ جائے گی۔ مجھے بھی نہیں پسند یوں ملنا، آئندہ کام ہو تو سیدھے دروازے سے آنا۔ وہ 2 ٹوک کہہ کر بالیوں کا پیکٹ اٹھائے اندر کی طرف بھاگ گئی۔ شجاع نرم مسکراہٹ کے ساتھ اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں ڈھیروں چمک تھی، فوارے کے چمکیلے پانی کی طرح، ٹپ ٹپ گرتے قطرے ہیروں کی طرح جگمگا رہے تھے۔ پارس نے اب کی بار نگاہیں اٹھائے بغیر محض کنکھیوں سے جانچنا چاہا کہ وہ کتنا فاصلہ عبور کر چکا ہے۔ وہ اب میزوں کے اس طرف گلاس وال کے ساتھ ساتھ چلتا آ رہا تھا۔ گلاس وال کی دوسری جانب ہوٹل کا کھلا سا شفاف نیلا چمکتا سوئمنگ پول تھا۔
وہ ایسا تھا جیسے مستطیل گڑھے میں نیلا کانچ بھر کر جما دیا ہو۔ نیلے کانچ میں بھی کہانیاں تھیں، ادھوری انمٹ کہانیاں۔ وہ رات کے وقت چھت پر کرسی ڈالے بیٹھی تارے دیکھ رہی تھی، گردن کرسی کی پشت سے ٹکا کر، چہرہ آسمان کی طرف کر رکھا تھا۔ چوٹی پیچھے گری تھی اور بالیاں کانوں میں چمک رہی تھیں۔ جہاں پورا سال نہیں پہنی تھی بالیاں، وہاں اب بھی نہ پہنتی۔ آواز پر وہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ منڈیر پہ بازو رکھے کھڑے وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اس کی پچھلی یادوں کی نسبت اب وہ خاصا پراعتماد لگ رہا تھا، اور خود پارس کے چہرے پر نہ کلفت آئی نہ بیزاری، بس سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ کیا ہے؟ اس 1 سال میں 3 دفعہ تائی نے تمہاری الماری سے یہ بالیاں ڈھونڈ کر کوڑے میں پھینکی ہیں۔ ہر دفعہ اٹھا لاتی ہو واپس اور دھو کر استعمال کر لیتی ہو۔ کیا یہ اس لیے ہے کہ انہیں میل آیا تھا؟ پارس نے ذرا سا شانے اچکائے۔ مجھے لانے والے سے فرق نہیں پڑتا، اگر پڑتا ہے تو صرف اس بات سے کہ یہ میری وہ پہلی کمائی ہے جو میں نے خود پر خرچ کی ہے۔ اور شاید واحد بھی۔ وہ اٹھ کر اندر جانے لگی جیسے بیٹھنا بیکار ہو۔ میں برطانیہ جا رہا ہوں۔ وہ جھٹک کر رکی اور پلٹ کر اسے دیکھا۔ کیوں؟ سیاہ آنکھوں میں حیرت ابھری۔ لوگ کیوں جاتے ہیں؟ پیسہ کمانے، گھر کے حالات اچھے کرنے۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر ذرا سا کندھے اچکائے۔ اچھی بات ہے، کرو گھر کے حالات اچھے۔ میں جاؤں اب؟ 1 منٹ سنو۔ وہ سیدھا ہو کر کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر اب سنجیدگی ہی سنجیدگی تھی۔ تم میرا انتظار کرو گی؟ نہیں۔ وہاں تبدیلی کی کوئی خواہش نہ تھی۔ اگر میں کہوں کہ کرنا، تب بھی نہیں۔ اسے جیسے دکھ ہوا۔ نہیں، میرے پاس کرنے کو اور بھی بہت کام ہے۔ چند لمحے دونوں کے درمیان تاریک خاموشی چھائی رہی، پھر وہ ٹھہرے ہوئے انداز میں کہنے لگا۔ میں خط لکھوں گا، فون بھی کروں گا۔ اماں تمہیں میرے خط ضرور دے گی۔ مت لکھنا، نہ ہی فون کرنا۔ اگر مجھے انتظار کرنا ہوا تو مجھے خط یا فون کی ضرورت نہیں ہوگی۔ نہ کرنا ہوا تو سارے خط، سارے فون بیکار۔ میں آؤں گا پارو، تمہارے لیے آؤں گا، بالکل ویسے ہی اگر تمہیں آنا ہوا تو آ جاؤ گے، اور جب آؤ گے تب کی تب دیکھی جائے گی۔ اللہ حافظ۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ پہلی سیڑھی پر قدم رکھ کر اس نے زور سے دروازہ بند کرتے ہوئے آخری بار دیکھا۔ وہ اپنی چھت کے منڈیر کے پیچھے کھڑا یاسر اسے اسی طرف دیکھ رہا تھا۔ پارو کی آنکھوں میں پانی چمکا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ بند کر دیا، پھر اپنی بالیوں کو چھوا۔ پانی کا ایک قطرہ گال پر لڑکا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، مگر چوتھا نہیں گر سکا۔ شعوری کوشش نہیں تھی، لاشعوری اسٹاپ لگ گیا تھا کہ جذبہ بس اتنا ہی تھا۔ نیلے کانچ پر سورج کی شعاعیں رقص کر رہی تھیں۔ وہ گلاس وال کے ساتھ چلتا ہوا اس کی میز کے سامنے آ رکا۔ پارس نے سر اٹھایا۔ وہ نرمی سے مسکرا رہا تھا۔ وہ بدل گیا تھا، زیادہ خوش شکل ہو گیا تھا۔ کپڑے بھی اچھے تھے، سوٹ اور ڈریس شرٹ، بہت امیر نہیں مگر ڈیسنٹ۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، رسمی سی مسکراہٹ لیے جگہ سے اٹھی۔ السلام علیکم، کیا میں آپ کو جانتی ہوں؟ شجاع کی مسکراہٹ لمحے بھر کو پھیکی پڑی، پھر وہ دوبارہ مسکرایا اور سر جھٹکا۔ کیا تم یہ پوچھنا چاہ رہی ہو کہ میں تمہیں جانتا ہوں یا نہیں پارس؟ مسز رضوان حیات۔ اور نہیں، آپ مجھے نہیں جانتی، بیٹھیے۔ وہ ہاتھ سے سامنے والے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے واپس بیٹھی اور ٹانگ پر ٹانگ رکھ لی۔ نفاست، تمکنت، اعتماد۔ شجاع نے جیسے تسلیم کرتے ہوئے سر کو ضباط میں خم دیا اور بیٹھ گیا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ مجھے نہیں جانتی مگر میں آپ کو جانتا ہوں، ہمیشہ سے۔ پارس نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ کتنا عجیب لگتا ہے نا شجاع، جب آپ کے ماضی سے کوئی اٹھ کر آپ کے سامنے آئے اور دعویٰ کرے کہ وہ آپ کو جانتا ہے۔ پتہ ہے، میں تو ہنس دیتی ہوں ایسے قرابت داروں سے۔ وہ ہلکا سا ہنسی۔ وہ کیسے ہمیں جان سکتے ہیں جب کہ ہمارے اور ان کے درمیان کئی برسوں کی خلیج حائل ہو۔ وقت اور وقت کے لگائے زخم یہ جتنا بڑھتے جائیں اتنا ہی ماضی کے قرابت داروں سے آپ کو دور کر دیتے ہیں، اور ہمارے درمیان میں تو 8 سال حائل ہیں۔ اور پتہ ہے شجاع، یہ خلیج نہیں ہے، یہ تو خلا ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اپنی بات کہہ کر وہ پھر ذرا سا مسکرائی۔
شجاع نے اسی نرم مسکراہٹ کے ساتھ اپنے سر ہولے سے جھٹکا۔ مسز پارس، آپ اس خلا کے پار بھی ویسی ہی ہیں جیسا آپ کو ہونا چاہیے تھا۔ ان 8 سالوں میں نے جتنی دفعہ بھی تمہارے بارے میں سوچا، یہی لگا کہ تم اب ایسی ہوگی، بالکل ایسی ہی، اور میں غلط نہ تھا۔ انسان بہت پیچیدہ مشین ہے۔ جتنا انسان خود اپنے آپ کو جانتا ہے، اتنا کوئی دوسرا انسان اسے جان ہی نہیں سکتا۔ یعنی میں اس دعوے سے پیچھے ہٹ جاؤں کہ میں آپ کو جانتا ہوں؟ ٹھیک ہے، شاید اسی میں بہتری ہو۔ پارس اسی طرح بے تاثر آنکھوں سے اسے دیکھتی مسکرا رہی تھی۔ شجاع، اب اتنے عرصے بعد اچانک کیسے آئے ہو؟ فقرہ ختم کرتے ہی پارس نے گردن ہلائے بغیر نگاہیں آگے پیچھے دوڑائیں۔ ہوٹل ریسیپشن، لابی کی اونچی چھت، 4 دیواری، باہر کے کھلے ہرے بھرے میدان، پول، اور واپس اپنے پرس تک پھر نگاہیں اس کی طرف اٹھائیں اور مسکرائی۔ وہ غور سے اس کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک اداسی در آئی۔ نہیں پارس، میں ان چیزوں کے لیے نہیں آیا۔ جانتا ہوں کہ یہ ہوٹل اب تمہاری ملکیت ہے۔ یہ بھی جانتا ہوں کہ تم ایک امیر بیوہ بن چکی ہو۔ یہ نہیں جانتا کہ تم نے رضوان حیات سے شادی کیوں کی تھی، مگر میں صرف تم سے ملنے آیا ہوں۔ مل لیے؟ اس کی مسکراہٹ سمٹی۔ شجاع اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہارے گھر کا ایڈریس ہے میرے پاس، مگر تمہاری اجازت کے بغیر نہیں آنا چاہتا۔ تائی سے بھی ملاقات ہو جائے گی اسی بہانے۔ جب جی چاہے آؤ، میرے کزن ہو، مجھے کیا اعتراض ہوگا؟ پارس نے ہلکے سے آبرو اچکائے۔ تھینکس۔ وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پلٹ گیا۔ اس کے پلٹتے ہی پارس کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ بے رحم مسکراہٹ کی جگہ سپاٹ سنجیدگی چھا گئی۔ آنکھوں میں البتہ لمحے بھر کو اضطراب جھلکا، پھر خاموشی، سرد بند۔ وہ لابی سے نکل کر باہر چلا گیا تھا۔ پارس موبائل پر فائز کا نمبر ملانے لگی۔ اس کے انداز سے البتہ بے توجہی عیاں تھی۔ افضل بابا نے پانی کی ٹوٹی بند کر دی، دھلے دیگچے سلپ پر رکھی، ٹوکری میں ڈالے، اور صافی سے ہاتھ پوچھتے ہوئے اپنے خیال میں پلٹے کہ ایک دم ڈر گئے۔ سامنے فیضان کھڑا تھا، انہیں ڈرتے دیکھ کر مسکرایا۔ سوری، میں نے آپ کو ڈرا دیا۔ نہیں، تم کب آئے؟ وہ شرمندگی سے مسکرائے۔ بلکہ کیسے آئے؟ یہیں کچن کے پچھلے دروازے سے۔ اس نے بے پرواہی سے شانے اچکائے اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ افضل بابا نے پریشانی سے اسے دیکھا اور پھر لانچ میں کھلتے دروازے کو۔ اس طرح تمہیں یہاں کسی نے دیکھ لیا تو؟ میرے ٹیرس سے سب نظر آتا ہے۔ پارس نکل چکی ہے اور اس کی ماں بھی ساتھ ہی گئی تھی۔ وہ بے فکر تھا۔ ہاں، انہیں دفتر جانا تھا اور فیروزہ بیگم کو کہیں راستے میں اترنا تھا۔ افضل بابا پھر بھی مطمئن نہیں ہوئے۔ چہرے پر پریشانی ہنوز موجود تھی۔ ان میں سے کوئی کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ جانتا ہوں، میرا کام زیادہ لمبا نہیں ہے۔ پہلے مجھے بتائیں، پارس کے اپنی ماں سے کیسے تعلقات ہیں؟ افضل بابا شش و پنج میں پڑ گئے۔ ہاں ٹھیک ہیں، دونوں زیادہ بات نہیں کرتی۔ ویسے وہ اس کی سوتیلی ماں ہے۔ اچھا، بھائی جی کو تو پتہ تھی یہ بات؟ ظاہر ہے۔ افضل بابا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ اب کھڑکی کے قریب آ کھڑے ہوئے تھے تاکہ باہر سے کوئی آتا تو انہیں نظر آ جاتا۔ بھائی جی سے کیسا تھا اس کا رویہ؟ بہت اچھا، دونوں میں بہت محبت تھی۔ بابا کے لہجے میں نرمی کھل گئی، جیسے ان دونوں سے زیادہ بابا کو ان سے محبت ہو۔ فائز نے تنفر سے سر جھٹکا۔ سب ڈرامہ ہے اس کا۔ بھائی جی کی موت کا سب سے زیادہ فائدہ پارس کو ہوا ہے۔ ان کا سب سے بڑا ہوٹل اس نے اپنے نام لگوا لیا، اور جانتے ہیں بھائی جی نے کراچی اور پنڈی والا ہوٹل بھی اس کے نام کر دیا تھا۔ یہ بات مجھے 2-3 ماہ پہلے معلوم ہوئی۔ وہ دبے دبے غصے سے اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ پتہ نہیں ایسا کیا جادو کیا ہے اس نے میرے بھائی جی پر کہ وہ اس پر اپنا سب کچھ لٹاتے گئے۔ وہ اس سے بہت محبت کرتے تھے فیضی بیٹا۔ مجھے یقین نہیں ہے، مجھے کسی بات کا یقین نہیں ہے۔ میرے نزدیک وہ میرے بھائی کی قاتل ہے، اور میں اپنے بھائی کے خون کا بدلہ ضرور لوں گا۔ کیا کرو گے تم؟ افضل بابا خوفزدہ نظر آنے لگے۔ وہی جو اس نے بھائی جی کے ساتھ کیا۔ وہ بے رحمی سے مسکرایا، پھر سر جھٹکا۔ خیر، آپ نے مجھے بتایا تھا کہ بھائی جی کے سر پر لگی چوٹ سے ان کی جیکٹ کی ہوڈ بھی پھٹ گئی تھی۔
افضل بابا نے بامشکل اثبات میں سر ہلایا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ صرف پارس سے متنفر ہے تو وہ غلط تھے۔ وہ تو برابر کا بدلہ چاہتا تھا۔ وہ جیکٹ پارس نے سنبھال کر رکھی ہے، آپ نے بہت پہلے بتایا تھا۔ جی، ایک دن کمرے کی صفائی کرتے ہوئے مجھے وہ نظر آئی تھی۔ مجھے وہ جیکٹ چاہیے۔ فیضی بیٹا، اسے شک ہو گیا تو وہ مزید پریشان ہو گئے۔ بے فکر رہیں، بس دیکھ کر لوٹا دوں گا، ساتھ نہیں لے کر جاؤں گا۔ اچھا بیٹھو، لاتا ہوں۔ وہ گومگو کیفیت میں سر ہلاتے اندر چلے گئے۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا اور سرسری نظروں سے اطراف کا جائزہ لینے لگا۔ چند منٹ گزرے تو وہ آتے دکھائی دیے۔ ان کے ہاتھوں میں ایک پلاسٹک کا پیکٹ تھا جس میں ایک جیکٹ طے کی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ جلدی سے دیکھ لو وہ آ نہ جائے، وہ تشویش سے کہتے ہوئے کھڑکی میں جا کھڑے ہوئے۔ فائز نے پیکٹ میز پر رکھ کر کھولا، جیکٹ نکالی۔ اس میں سے خون کی بو تک نہیں گئی تھی، اسے جیسے کبھی دھویا ہی نہیں گیا۔ پیکٹ میں بند ہونے کی وجہ سے بو بھی اندر ہی رہی۔ اس نے جیکٹ سیدھی کری۔ اس کی ہڈ درمیان سے پھٹی ہوئی تھی، سراغ اخروٹ کے سائز کا تھا اور اس کے گرد خون کے واضح نشان تھے۔ اس نے ہڈ دیکھنے کے لیے جیکٹ کو اوپر اٹھایا تو کچھ نیچے گرا۔ چھن چھن چھن۔ افضل بابا اور فائز دونوں چونکے۔ جیکٹ کے اندر شیشے کا ایک ٹکڑا تھا جو فرش سے ٹکرایا مگر ٹوٹا نہیں۔ اس نے حیرت سے ٹکڑا اٹھایا اور الٹ پلٹ کر دیکھا۔ وہ سرخ نہیں تھا، یعنی جیکٹ کا خون خشک ہونے کے بعد اندر ڈالا گیا تھا۔ وہ دھندلا سا تھا، کس چیز کا حصہ تھا کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا۔ کیا یہ شیشہ ان کے سر میں لگا تھا؟ مگر یہ تو… وہ حیرت میں پڑ گیا۔ دافتن افضل بابا کی گھبرائی ہوئی آواز آئی۔ فیروزہ بیگم آ گئی، تم جاؤ جلدی۔ وہ کرنٹ کھا کر اٹھا، جیکٹ طے کرنے لگا۔ افضل بابا نے تیزی سے روکا۔ تم جاؤ، میں کر لوں گا، بس جاؤ۔ اس نے جیکٹ اور شیشہ وہیں چھوڑا، پہلے متذبذب نگاہوں سے افضل بابا کو دیکھا، پھر کھڑکی سے باہر جہاں فیروزہ بیگم لان کے اسٹیپس پر تھیں اور پارس پیچھے گیٹ پر۔ وہ یقیناً سڑک کی سیڑھیاں دیکھنے کے لیے رکی ہوگی، اس لیے پیچھے رہ گئی۔ وہ کچن کے پچھلے دروازے سے باہر نکل گیا۔ افضل بابا نے جلدی پیکٹ میں سب ڈالا، اسے بند کیا اور اوپر چلے آئے۔ اس کی الماری میں رکھ کر دونوں دروازے بند کر جب وہ کمرے سے نکلے تو پارس سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ انہیں اپنے کمرے سے نکلتا دیکھ کر اس کی خوبصورت آنکھوں میں حیرت ابھری۔ اس نے سوالیہ آئی برو اٹھائے۔ جھاڑ پونچھ صبح رہ گئی تھی آپ کے کمرے کی، وہی کر رہا تھا۔ وہ مسکرا کر جلدی بتانے لگے۔ وہ ہوں کہہ کر سر ہلاتی اوپر زینے چڑھنے لگی۔ بیٹی، جب وہ ان کے ایک طرف ہو کر نکلنے لگی تو بے اختیار وہ پکار اٹھے۔ جی؟ پارس نے رک کر انہیں دیکھا۔ افضل بابا چند لمحے دکھ سے اسے دیکھتے رہے، ان کی آنکھیں نم ہو گئیں، پھر بولے، احتیاط کرنا۔ کس سے؟ پارس ہلکا سا چونکی۔ ہر کسی سے۔ رضوان صاحب کے بعد تمہارے دشمن بہت سے بن گئے ہوں گے۔ پارس اداسی سے مسکرائی۔ بابا، اگر مجھے کسی سے خطرہ ہے کہ وہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے تو وہ اور کوئی نہیں، صرف فیضان ہے، رضوان کا بھائی۔ اس کے علاوہ مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ افضل بابا کا چہرہ سفید پڑ گیا، آنکھوں میں خوف اترا۔ مگر فیضی تو امریکہ میں ہے۔ پارس نے ایک نظر انہیں دیکھا، ایک گہری نظر، پھر ہلکا سا مسکرائی۔ جانتی ہوں۔ وہ اندر کی سمت بڑھ گئی۔ افضل بابا کے قدم گویا زمین میں گڑ گئے۔ جانتی ہوں؟ وہ کیا جانتی ہے؟ رضوان حیات کے بنگلے کے عقبی طرف اونچا نیچا سا جنگل تھا، سر و قد درخت، ویرانہ خاموشی، اور دور کہیں جانور بولتے، پرندے چیختے تو زندگی کا گمان ہوتا، ورنہ بس ایک جامد چپ سی تھی۔ صبح ابھی نیلے رنگ سے سفیدی میں تبدیلی کے ارتقاء میں تھی۔ ہوا ٹھنڈی سی چل رہی تھی۔ فائز نے اپنے گھر کی اوپری منزل کی کھڑکی سے جھانکا تو وہ ڈھلان اترتی دکھائی دے رہی تھی۔ سیاہ شال اب کہ اس نے بکل ڈال کر اوڑھ رکھی تھی، ایسے کہ سینے پر لپٹے بازو شال کے اندر تھے۔ کولہے پوری چپل کے بجائے کینوس شوز پہنے اور بالوں کو ڈھیلے جوڑے میں باندھے وہ سر جھکائے چل رہی تھی۔ وہ یقیناً واک پر نکلی تھی۔ فائز ہلکا سا مسکرایا اور جھک کر جاگرز پہننے لگا، پھر سیدھا ہو کر اس نے دوبارہ نیچے دیکھا۔ وہ جنگل کی طرف جا رہی تھی۔
فائز نے ایک نگاہ اعتراف میں دوڑائی، جیسے اس تک پہنچنے کا متبادل مگر اتفاقیہ ٹکراؤ کا راستہ ڈھونڈ رہا ہو، پھر جیسے سمجھ کر مسکرا دیا۔ اسے لمبا چکر پڑنا تھا، مگر ظاہر ہے وہ ایک اتفاق ہوگا۔ پارس کے کینوس شوز بنا چاپ پیدا کیے نیچے گرے پتوں کو رونتے چلے جا رہے تھے۔ وہ زمین کو دیکھتی چل رہی تھی، اس کا ذہن جیسے کہیں دور الجھا تھا۔ چلتے چلتے اب وہ جنگل کے اندر پہنچ چکی تھی۔ دافتن اونچے درختوں کے درمیان ایک جگہ وہ رکی، جوتے کی نوک سے پتے ہٹائے۔ ایک کاکروچ کی شکل کا کیڑا پتے کے نیچے سے نکل کر تیزی سے آگے جا رہا تھا۔ پارس رک کر اس کیڑے کو دیکھنے لگی۔ وہ رینگتا ہوا اس سے دور جا رہا تھا۔ وہ پنجوں کے بل زمین پہ بیٹھی اور نگاہوں سے کیڑے کا تعقب کیا۔ اس وقت اس کی نگاہوں میں اداسی تھی، لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، بے حد اداس مسکراہٹ۔ درختوں کے پتے ہوا سے ذرا ذرا کھڑکنے لگے۔ ہلکی سرسراہٹ میں اس سے بھی ہلکی سرگوشیاں سنائی دینے لگیں۔ انمٹ کہانیاں پھر سے ہر جگہ چھانے لگیں۔ ہوٹل کی لابی میں معمولی گہما گہمی تھی۔ ریسیپشن ڈیسک کے پیچھے سیاہ لیدر سوٹ میں ملبوس کھڑی لڑکی مسکرا کر سب کو خوش آمدید کہہ رہی تھی۔ اس نے درمیان سے مانگ نکال کر بالوں کو کس کر جوڑے میں باندھ رکھا تھا۔ کانوں میں بڑی بڑی بالیاں تھیں۔ وہ بہت پیشہ ورانہ مہارت اور خوش اخلاقی سے سامنے کھڑے صاحب کو کچھ بتا رہی تھی، جب لابی میں ایک غیر محسوس ہلچل مچی۔ ایک الرٹ سی کیفیت جو مہمانوں کو کبھی نہیں اور عملے کو ہمیشہ محسوس ہو جاتی تھی تب جب باس قریب ہوتے۔ اس نے بھی بات ختم کرتے ہوئے ایک نظر کوریڈور کو دیکھا۔ رضوان حیات وہاں سے چلے آ رہے تھے۔ ان کے عقب میں سیکریٹری اور بائیں طرف ایک اعلیٰ آفیشل تھا۔ مہربان صورت، سیاہ و سفید مونچھیں، سرمئی کن پٹیاں۔ وہ سر ہلاتے ہوئے مسکرا کر ساتھ والے صاحب کو سن رہے تھے۔ پارس پوزز ہیئر، لڑکی کے ساتھ کھڑا سوٹ میں ملبوس ریسیپشنسٹ اس کا نام لے کر زیر لب بولا۔ وہ بھی ذرا زیادہ الرٹ سی کھڑی ہو گئی۔ ہمارا بڑا ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ احساس ہی انسان کو سیدھا کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ وہ چہرے پر پیشہ ورانہ مسکراہٹ طاری کیے کھڑی کنکھیوں سے رضوان حیات کو ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے آفیسر سے بات کرتے کرتے ایک دم رکے۔ ان کی نگاہیں پارس کے اوپر ٹکیں۔ وہ یک معذرت کرتے تیزی سے اس طرف آئے۔ پارس نے بے اختیار ان کو دیکھا اور مسکرائی۔ خوش آمدید مسٹر حیات، مگر انہوں نے مسکرائے بنا ناراضی بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے ریسیپشن ڈیسک سے پین اٹھایا اور اس کی نوک سے پارس کی مانگ کی دائیں طرف چھوا، جیسے کچھ دھکیلا ہو۔ وہ ایک دم پیچھے ہوئی۔ ایک کاکروچ اڑتا ہوا پیچھے رکھے بڑے سے گملے پر جا بیٹھا تھا۔ پارس نے بے اختیار اپنے بالوں کو چھوا اور پھر باس کو دیکھا۔ وہ برہمی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ آپ کے بالوں پر کاکروچ تھا مس، اور آپ کو احساس تک نہیں ہوا؟ کوئی بات نہیں سر، میں اس سے تو بڑی ہی ہوں۔ وہ بہت نرمی سے مسکرائی۔ ناٹ فنی لیڈی۔ پھر انہوں نے پریشان کھڑے ساتھی لڑکے کو دیکھا۔ میٹرن کو بلاؤ، صفائی کے عملے کو بلاؤ۔ میرے ہوٹل کی لابی میں کیڑے کہاں سے آئے؟ یس سر۔ وہ تیزی سے فون کی طرف بڑھا۔ پارس نے پلٹ کر گملے کو دیکھا۔ کاکروچ سکون سے ایک پتے پر چڑھا بیٹھا تھا۔ سر یہ انڈور پلانٹس ہیں، مگر ان کو بھی روشنی کی ضرورت ہے۔ آج جب دھوپ نکلی تھی تو گھنٹے بھر کے لیے انہیں باہر رکھا گیا تھا۔ یہ تبھی گملے پر چڑھ گیا ہوگا۔ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہماری صفائی کا عملہ اتنا بے پرواہ ہے کہ وہ اتنا بڑا کیڑا گملے میں نہیں دیکھ سکتا، یا ہمارے ڈرین ہولز پر باقاعدہ اسپرے نہیں کیے جاتے؟ سر اسپرے بالکل کیے جاتے ہیں، ایسا پہلا کبھی نہیں ہوا۔ رہی اس بیچارے کی بات تو یہ کاکروچ ہے سر۔ ہیروشیما اور ناگاساکی میں جب ایٹم بم برسائے گئے تھے تو وہاں کتنے انسان مر گئے، جو بچے ان کی نسلوں تک معذور ہو گئے، مگر ایک چیز وہاں تب بھی اثر لیے بغیر مزے سے پھر رہی تھی۔ وہ مسکرائی۔ کاکروچ؟ اب جس چیز کا امریکہ کے ایٹم بم نہیں ختم کر سکے، اسے اسپرے اور دوائیاں کہاں ختم کر سکتی ہیں سر؟ وہ بہت پرسکون ٹھنڈے مگر مؤدب انداز میں کہہ رہی تھی۔ آپ کو احساس ہے کہ ہمارے ہاں کون لوگ آتے ہیں، کس اعلیٰ پائے کے عہدیدار آتے ہیں؟ ملٹی نیشنلز آتی ہیں۔
اگر کوئی اس کاکروچ کو ہماری لابی کا فرش استعمال کرتے دیکھ لیتا تو؟ وہ اسی سنجیدگی سے کہہ رہے تھے۔ سر یہاں تو ہمیں ساری زندگی ہمارے اپنے رشتے استعمال کرتے رہتے ہیں، اگر ایک کیڑے نے ذرا سا فرش پر چل لیا تو کیا ہوا؟ اپنا دل بھی تو بار بار دھو لیتے ہیں ہم، فرش بھی دھل جائے گا۔ پارس نے گہری سانس لے کر شانے ذرا سا اچکائے۔ وہ ہلکا سا چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ جب وہ کچھ دیر اور کچھ نہ بولے تو پارس کی مسکراہٹ پھیکی پڑی۔ اسے جیسے معاملے کی سنگینی کا احساس ہوا۔ سر میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، میں فرزانہ میڈم سے کہہ دوں گی۔ سارے عملے کو پھر سے تنبیہ ہو جائے گی۔ میری بات کو درگزر کر دیجیے گا۔ مجھے ہوٹل یہاں کھڑے ہونے اور بڑی سے بڑی تلخ بات کو خوش اخلاقی سے مٹا دینے کے پیسے دیتا ہے، میں بس اپنی جاب کر رہی تھی۔ وہ محض ایک نظر اس پر ڈال کر آگے بڑھ گئے۔ صفائی کا عملہ پہنچ گیا تھا۔ پریشانی ہلچل، مگر رضوان حیات کچھ کہے بنا جا چکے تھے۔ پارس کو ذرا سی فکر ہوئی، پھر کندھے اچکا کر کام کرنے لگی۔ اس کے سامنے ابلتے فوارے کا پانی ہنوز گر رہا تھا۔ ہیرو کی طرح گرتے قطرے آہستہ آہستہ منظر مٹاتے گئے اور صفحے کو کوڑا کر دیا، پھر اسی سفیدی پر مٹے رنگ ابھرنے لگے۔ دیکھ، شکیل کو پیسے چاہیے، تو کسی بھی طرح 3 لاکھ کا بندوبست کر۔ وہ کچن میں کھڑی سلیب صاف کر رہی تھی جب پیچھے سے فیروزہ مائی آ کر بولی۔ اس نے جیسے تھکن سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ بال پونی میں باندھے، سادہ شلوار قمیض اور سویٹر میں ملبوس وہ تکان زدہ لگ رہی تھی۔ امی، تم جانتی ہو میری نئی نوکری لگی ہے، مجھے اتنی جلدی ایڈوانس نہیں مل سکتا، اور 3 لاکھ تو ایڈوانس سے بھی زیادہ اکٹھا نہیں ہوگا۔ مجھے باتیں نہ سنا پارو، تیرے بھائی کا تازہ کاروبار ہوا ہے دبئی میں، اب پیسے نہیں دے گی تو برسوں کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ کون سی محنت؟ وہ واپس سلیب پر جھکتے ہوئے ہلکا سا بڑبڑائی۔ پہلے غیر قانونی طور پر دبئی گیا، وہاں پکڑا گیا، ضمانتوں کے پیسے بھرے، وہ قرضے اترے نہیں ہیں کہ منہ میں من نہ کر۔ دیکھ رہی ہوں میں تجھے جب سے مری آئی ہے، بہت زبان چلنے لگی ہے تیری، مگر یاد رکھ میرے ساتھ جھوٹ بولا نہ تو۔ کون سا جھوٹ امی؟ وہ ریحان سی ہوئی۔ اتنا قرضہ نہیں مل سکتا، خود کو گروی رکھ دوں کیا؟ زبان نہ چلا میرے آگے، بس مجھے اپنے باس وغیرہ کے پاس لے جا، میں خود بات کر لوں گی۔ امی خدا کا خوف کرو، وہ دہل گئی۔ میں ہوٹل کی ایک معمولی ریسیپشنسٹ ہوں، میں باس سے خصوصی ملاقات کا سوچ بھی نہیں سکتی، کہاں یہ کہ آپ کو ساتھ لے جاؤں، ویسے بھی وہ یہاں نہیں ہوتے۔ مجھے سب پتہ ہے، یہ ہمارے آس پاس ہوٹل کا عملہ ہی رہتا ہے۔ سن لیا ہے میں نے کہ بڑے صاحب صبح سے ہی ادھر ہیں، اور فون بھی آ گیا تھا ابھی تجھے رضوان صاحب نے بلایا ہے اپنے آفس، شام 5 سے 6 بجے کے درمیان۔ بس میں چل رہی ہوں۔ مجھے بلایا ہے رضوان صاحب نے، مگر کیوں؟ وہ ہکا بکا کھڑی رہ گئی۔ یہ ڈرامے کسی اور کے سامنے کر، 5 بجے تیار رہنا، میں بھی ساتھ چلوں گی۔ وہ وائل کا نیلا جوڑا پہن لوں گی۔ جیسے ہوش میں آئی۔ نہیں امی پلیز، کیوں بے عزتی کرواتی ہو؟ انہوں نے مجھے ڈانٹنے کے لیے بلایا ہوگا، خدا کے لیے میرے لیے اور مشکلیں کھڑی نہ کرو۔ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ اسپنج، صابن سب رکھ دیا۔ میں کچھ نہیں سن رہی، میں چل رہی ہوں تیرے ساتھ، دیکھنا وہ تجھے فوراً قرضہ دے دے گا، وہ حتمی لہجے میں کہہ کر دروازے سے باہر نکل گئی۔ پارس بے بسی سے اسے جاتے دیکھتی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں متوقع توہین کے احساس سے پانی بھرنا شروع ہو گیا تھا۔ او میڈم آپ! پھلی سانسوں کے درمیان آتی آواز، یادوں کا بلبلہ ٹوٹا۔ بے رنگ پانی کے ساتھ رنگ فضا میں قطروں کی صورت بکھر گئے۔ پارس چونک کر پلٹی۔ وہ جنگل میں تھی۔ اس کے دائیں طرف سے فائز بھاگتا چلا آ رہا تھا، ٹریک سوٹ میں ملبوس، بال گیلے، چہرہ ورزش کی تمازت سے گلابی ہوتا ہوا۔ اس کے قریب آ کر وہ رکا اور حیرت سے اسے دیکھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ بھی ادھر واک کرتی ہیں۔ پھر اس نے ذرا فکر مندی سے اسے دیکھا۔ خیریت میڈم، آپ ٹھیک ہیں؟ پارس نے جواب دیے بنا اس سمت دیکھا جہاں وہ کیڑا رینگ رہا تھا۔ اب وہ ادھر نہیں تھا۔ وہ ہاتھ جھاڑتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں تھینکس، کچھ کھو گیا تھا، تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ مگر ہر کھوئی ہوئی چیز واپس نہیں ملتی، اپنے ہاتھوں سے کسی کو کھو دو تو وہ کبھی واپس نہیں ملتا۔ فائز کے چہرے پر سایہ لہرایا، لب بھج گئے، آنکھوں میں پتراہٹ آ گئی۔ کیا اس نے ابھی اعتراف جرم کیا تھا؟
اپنے ہاتھوں سے بھائی جی کو کھونے کا مطلب انہیں جان سے مارنا ہے۔ پارس اسے دیکھے بنا سست روئی سے آگے چلنے لگی۔ وہ چہرے پر ڈھیروں سختی اور کرب لیے اس کے پیچھے قدم اٹھانے لگا۔ آپ نے کس کو کھو دیا؟ وہ دھیرے سے بولا۔ حتمی المقدور کوشش کی کہ آواز میں سرد پن نہ جھلکے، مگر وہ اس کے لہجے کی تلخی محسوس کرنے سے بہت دور تھی۔ میں نے بہت کچھ کھویا ہے اور سب خود ہی کھویا ہے، سب میرا قصور تھا۔ وہ جیسے قدم کہیں اور اٹھا رہی تھی تو پڑ کہیں اور رہے تھے۔ کیوں خود کو بلیم کر رہی ہیں؟ جو ہوتا ہے قسمت میں لکھا ہوتا ہے۔ میں نے بہت کچھ گنوا دیا، خود ہی، سب خود ہی کیا۔ وہ جیسے اس کی بات سن ہی نہیں رہی تھی۔ اپنے فارمل پرسونا کو بھلائے وہ خود کلامی کر رہی تھی، کسی ایسے مسافر کی طرح جو سب کچھ ہار کر ننگے پاؤں صحرا میں چل رہا ہو، جسے نہ پیاس ہو نہ منزل کو پانے کی چاہ۔ فائز کے ماتھے کی رگیں تن گئیں۔ آنکھوں کے سامنے ان گزرے برسوں میں بیتے بہت سے پل لہرائے۔ بھائی جی، اس کے باپ جیسے بھائی، اور اس عورت نے خود ہی انہیں مار دیا اپنے ہاتھوں سے، اور کوئی اسے سزا نہیں دے گا۔ پارس آگے چل رہی تھی۔ وہ نامحسوس انداز میں جھکا اور جاگرز کے تسمے جلدی جلدی کھول کر نکالے، پھر ان کے درمیان گرہ لگائی اور سیدھا ہو گیا۔ میڈم، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ بیجا خود کو پریشان کر رہی ہیں؟ وہ اس کے عین عقب میں چل رہا تھا، لمبا تسمہ دونوں ہاتھوں میں لپیٹے ہوئے۔ اس کی پارس کی پشت کو دیکھتی آنکھیں نفرت سے بھری تھیں۔ رضوان صاحب چلے گئے تو وہ اللہ کی مرضی تھی۔ ابھی بھی بہت کچھ ہے آپ کے پاس، والدہ، خاندان والے، گھر، ہوٹل، بہت کچھ۔ وہ اب اس کے بہت قریب تھا، صرف ذرا سے بازو آگے بڑھا کر تسمے اس کی گردن کے گرد لپیٹ سکتا تھا۔ پتہ نہیں فائز صاحب، آپ کچھ نہیں سمجھ سکتے۔ وہ سر جھکائے بولی تو واضح ہوا کہ اس کے اتنے نزدیک موجودگی سے بخوبی واقف تھی۔ چیزیں حیثیت نہیں رکھتی، انسان بھی نہیں رکھتے۔ اہم ہوتے ہیں رشتے۔ جب ہم سے چیزیں چھین لی جائیں تو دل ڈوب ڈوب کر ابھرتا ہے، مگر جب رشتے کھو جائیں تو دل ایسا ڈوبتا ہے کہ ابھر نہیں سکتا، سانس تک رک جاتی ہے، پھر زندگی میں کچھ اچھا نہیں لگتا۔ مجھے بھی کچھ اچھا نہیں لگتا پارس بی بی، مجھ سے میرا باپ جیسا بھائی چھین لیا تم نے، تمہیں حساب دینا پڑے گا، لازماً۔ اس نے تسمے ہاتھوں میں ٹائٹ کرتے ہوئے سوچا اور بازو اونچے کیے۔ پارس ایک دم رک گئی۔ فائز کے ہاتھ فضا میں ہی ٹھہر گئے، سانس بھی ٹھہر گئی۔ پارس کی پشت ابھی تک اس کی طرف پشت تھی۔ اوہ کاکروچ! اس نے سر جھکائے جوتے کی نوک سے پتے ہٹائے تو سرسرانے کی آواز آئی، جیسے کوئی کیڑا تیزی سے آگے کو دوڑا ہو۔ وہ اداسی سے ہنسی۔ جنگل کے ویرانے میں اس کی ہنسی نے زندگی بھر دی۔ پتہ ہے میری اور رضوان کی پہلی باضابطہ ملاقات میں بھی ایک کاکروچ کی وجہ سے ہوئی تھی، وہ کہتی، پھر سے آگے بڑھنے لگی۔ رضوان، آپ کیوں چلے گئے؟ فائز کے تسمے لپٹے ہاتھ ابھی تک فضا میں تھے، سانس بھی رکی ہوئی تھی۔ وہ اس کی دسترس سے دور ہونے لگی، تب بھی وہ نہیں ہلا۔ بھائی جی کا ذکر ہر شے پہ چھانے لگا۔ کوئی منتر سا تھا جو وہ پھونک گئی تھی۔ بہت اکیلا کر گئے ہیں وہ مجھے، یہ شکوہ ان سے ہمیشہ رہے گا۔ وہ اب اس سے چند گز دور تھی، اس کی آواز ہلکی ہو گئی تھی۔ وہ ابھی تک نہیں مڑی تھی، بس اپنی راہ میں چلتی جا رہی تھی۔ حالانکہ جانے والا جان کر ساتھ نہیں چھوڑتا، پھر بھی شکوہ اسی سے ہوتا ہے، پتہ نہیں کیوں فائز۔ وہ جیسے اس کو اپنے عقب میں محسوس نہ کرتے ہوئے رکی اور دوبارہ فائز پکارتے ہوئے مڑی۔ وہ بجلی کسی تیزی سے جھک کر بظاہر جوتے کو ٹھیک کرنے لگا تھا۔ کیا ہوا؟ پارس نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ کچھ چپ گیا تھا، بس نکل آیا۔ جوتے میں ایڑی کی طرف انگلی ڈال کر کچھ نکالتے ہوئے وہ جبراً ذرا سا مسکرایا، پھر ہاتھ جھاڑتے ہوئے اٹھا۔ گرہ بندے تسمے پہلے ہی جیب میں ڈال چکا تھا۔ وہ سر ہلا کر واپس مڑ گئی اور اسی رفتار سے چلنے لگی جیسے اس کے ساتھ ملنے کا انتظار بھی نہ ہو، جیسے ایک دفعہ بس رسماً پوچھا ہو۔ وہ اب جاگنگ کی بجائے شکست خوردہ سا دھیرے دھیرے قدم اٹھا رہا تھا۔ اس کا ہاتھ دوبارہ جیب میں پڑے تسمے کی طرف نہیں گیا تھا، جا ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کے چہرے پر اضطراب تھا، بے بسی تھی، تذبذب تھا اور مایوسی بھی۔ آفس میں ملتے ہیں،
وہ اب بھی اس سے کافی آگے تھی جب جنگل کے اختتام پر رک کر مڑی، پھر اس کا چہرہ بس لمحے بھر کے لیے دیکھ کر آگے بڑھ گئی ہوں۔ وہ سر بھی نہ ہلا سکا، مسکرا بھی نہ سکا۔ رضوان آپ کیوں چلے گئے؟ رضوان آپ کیوں؟ رضوان! اگر وہ منتر تھا تو اس کا طلسم فائز کے ہارے وجود پہ چھا رہا تھا، اور اگر وہ جھوٹ کا جالا تھا تو وہ اس میں لپٹ جانے کو تیار تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اگر وہ یہ الفاظ نہ کہتی تو تم اسے قتل کر دیتے؟ میرا خیال ہے کہ تب بھی تم ایسا نہ کرتے۔ کافی کا کپ اٹھا کر گھونٹ بھرنے سے قبل تنویر صاحب نے بغور اسے دیکھتے ہوئے تبصرہ کیا اور پھر کپ لبوں سے لگایا۔ فائز کا کپ اس کے سامنے رکھا ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ وہ دونوں تنویر صاحب کے آفس میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ تنویر صاحب گھونٹ بھرتے ہوئے اسے گہری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، البتہ وہ الجھا سا اپنے کپ پہ نگاہیں جمائے وہاں سے بہت دور لگ رہا تھا۔ اگر وہ یہ نہ کہتی تو میں اس کا واقعی گلا دبا دیتا، وہ لب بھیجتے بولا، جیسے خود پہ غصہ آنے لگا ہو۔ تنویر صاحب نے مکھی اڑانے والے انداز میں سر جھٹکا۔ فیضی ایسا نہیں ہو سکتا، تم بہت کچھ ہو سکتے ہو، قاتل نہیں۔ اسے مار کر تمہیں کیا ملے گا؟ بھائی جی کا بدلہ اور ہوٹل، خود کلامی کے انداز میں بولا۔ تنویر صاحب نے کپ میز پر رکھا، ٹیک لگائی اور آنکھیں سکیڑ کر غور سے اس کے تاثرات دیکھے۔ فیضی تم مری اپنے بھائی جی کے لیے آئے ہو یا ہوٹل کے لیے؟ فیضان چونکا، پھر اپنے آپ کو سنبھال کر سر جھٹکا۔ آف کورس بھائی جی کے لیے، ہوٹل کی بات سے میرا یہ مطلب نہیں تھا، مگر ہوٹل بھی تو ہمارا ہے، پارس نے اس پر قبضہ کر رکھا ہے۔ غلط، ہوٹل رضوان اپنی زندگی میں ہی پارس کے نام کر چکے تھے، قانونی طور پر وہ تمہارا نہیں ہے، مگر 6 میں سے 3 ہوٹلز بھائی جی نے اس کے نام کر دیے۔ ہم ان کے سگے بہن بھائی تھے، ساری زندگی ساتھ گزاری، اس جائیداد کے اہل ہم تھے، وہ نہیں۔ اس کا چہرہ پھر سے تمتمانے لگا۔ وہ اداکارہ ہے، جادوگرنی ہے، اس نے بھائی جی کو نام معلوم کس طرح ورگلا کر ہوٹلز اپنے نام لگوا لیے، مگر وہ مجھے بے وقوف نہیں بنا سکتی، ڈیم اٹ۔ اس نے غصے سے مٹھی میز پر ماری، رہ کر خود پہ تاؤ آ رہا تھا۔ کتنا اچھا موقع تھا، میں اسے مار سکتا تھا، پھر اس کا گلا دبا کر لاش پہاڑی سے نیچے پھینک دیتا، اور جیسے اس نے بھائی جی کا پوسٹ مارٹم نہیں ہونے دیا تھا، اس کا بھی نہیں ہونے دیتا، مگر نہیں، میں 6 فٹ کا آدمی اس کے ایک فکرے پہ ہار گیا۔ وہ اٹھ کر بے چینی اور تیش سے ٹہلنے لگا۔ صبح کیا ہو گیا تھا آخر مجھے؟ کیوں بھول گیا کہ وہ میرے بھائی جی کی قاتل ہے؟ کیوں میں نے لمحے بھر کو اسے معاف کر دیا؟ آخر کیوں؟ اس نے دیوار پر مکہ مارا۔ تنویر صاحب نے تعصب سے سر جھٹکا۔ اس کے ایک فکرے میں ایسا کیا خاص تھا جو تمہارا اتنا اٹل ارادہ بدل گیا فیضی؟ اس نے کرب سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے آنکھیں موندی۔ وہ اب دیوار سے لگا کھڑا تھا، مان تھا اس میں، محبت تھی، جیسے وہ بھائی جی کو بہت مس کرتی ہو، جیسے ان کے پاس جانا چاہتی ہو، بہت خالص لہجہ تھا اس کا۔ اس نے آنکھیں کھولی اور انہی زخمی نگاہوں سے تنویر صاحب کو دیکھا۔ اور اس کے خلوص کے بعد تم دوبارہ سے کیوں سمجھنے لگے ہو کہ وہ رضوان کی قاتل ہے؟ جواب میں بے بسی اور اس نے مٹھیاں میچ لی۔ کیونکہ وہ خلوص، وہ مان، وہ لہجہ سب دکھاوا تھا، وہ اداکاری کر رہی تھی، میں اس کے فریب میں آ گیا۔ صبح کی اس گھڑی ویران جنگل میں اپنے فائنینشیل ایڈوائزر کے سامنے اسے اداکاری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بالکل بھی الجھے ہوئے انداز میں سوال نہیں کر رہے تھے، بلکہ ان کا لہجہ بہت ناپتلا، بہت محتاط، جیسے گرم لوہے کی تپش کا اندازہ لگانے کو احتیاط سے انگلی کی پور سے اسے چھوئے اور چھوتے ہی واپس کھینچ لو، جیسے گرم لوہے پہ ضرب لگانے کا کوئی ارادہ نہ ہو۔ کیونکہ ڈیم اٹ، کیونکہ اس کا فائنینشیل ایڈوائزر نہیں ہوں میں، اور میں رضوان حیات کا اکلوتا بھائی ہوں، اور یقیناً وہ یہ بات جانتی ہے۔ اس نے شکست خوردہ انداز میں اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرایا۔ وہ میرے ساتھ کھیل کھیل رہی ہے، وہ میرے اعصاب آزما رہی ہے، وہ یقیناً میری اصلیت جانتی ہے، وہ انتظار کر رہی ہے کہ کب میں اس کے سامنے آ جاؤں اور تنویر صاحب نے آئیبرو اٹھائی، گرم لوہے کو پھر ہلکا سا چھوا اور اس سے یہ کرسی چھین لوں جس پہ بھائی جی کو مجھے بٹھانا چاہیے تھا۔ وہ بے بسی اور تنفر سے کہتا ان کے سامنے واپس آ بیٹھا۔ رضوان، اس کرسی پہ تمہیں بٹھانا چاہتے تھے، آر یو شیور فیضی؟ انہوں نے اس کی کافی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنا کپ پھر سے اٹھا لیا
فائز نے جواب دینے کے لیے لب کھولے اور ساتھ ہی نگاہیں کافی کے کپ پہ گرائیں۔ جہاگ بیٹھ چکا تھا اور سطح پہ بچی کھچی کریم اور کڑوے مائع نے عجیب و حیرت اختیار کر رکھی تھی، جیسے براؤن، پنک اور سفید ٹیڑھی میڑھی سڑکیں ہوں، اور واقعی سڑکیں ہی تو تھیں۔ یادوں کی گزرگاہیں۔ رضوان حیات نے کافی کا گھونٹ بھرا اور اس کی ساری بات پر جیسے سر ہلاتے ہوئے کپ میز پہ رکھا۔ کلموں کے سفید ہوتے بال، باروب مونچھیں، مگر آنکھوں میں چھایا ایک باوقار، مہربان اور مشفق سا تاثر۔ اسٹڈی کے بلائنڈز جو رضوان کے عقب میں تھے آدھی کھلی تھی اور ان سے چھن کر آتی روشنی